معلومات کی اویلیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمت کی اویلیبلٹی. جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہے اس پہ ہم اتنی اہمیت دیں گے نا. اس وقت کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ جس تصور نفسیات کے اوپر کھڑے ہیں وہ تصور نفسیات ہمارا نہیں ہے. بہت سارے ایسے عملی کام ہیں جو میتھس میں بھی، سائنس میں بھی، لینگویج میں بھی، اردو میں بھی، اسلامیات میں بھی ہو سکتے ہیں. آج کی جو نشست ہے اس میں ہم بچوں کی نفسیات اور بچوں کی نفسیات کی روشنی میں اساتذہ اکرام کے کرنے کے کام، اس پہ ہم کچھ بات کریں گے. ہمارا عموماً جب کوئی ورکشاپ یا کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم ایک بات عمومی طور پر بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں سیکھنے کے لیے ایک عام آدمی کے لیے 2 بڑے چیلنجز پیدا کیے ہیں. کوئی بھی عام آدمی، کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 21ویں صدی نے 2 بڑے چیلنجز پیدا کیے. پہلا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان کو ہر وقت بہت کچھ جاننے کے لیے میسر ہے، ہر وقت ہر انسان کو بہت کچھ بتایا، سمجھایا، دکھایا، سنایا جا رہا ہے. اس کی جیب میں ایک ایسا فتنہ موجود ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بچتا ہے اور اس کو کوئی بات بتانا یا دکھانا یا سنانا چاہتا ہے. اسی طرح اس کے پاس ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو بہت ساری معلومات اس کو میسر ہیں. ٹھیک ہے، تو 20ویں صدی جو ہے اس کو ہم انفارمیشن کی ایج کہتے ہیں. انفارمیشن کی ایج کا مطلب ہے معلومات کا دور. ٹھیک ہے، انسان نے حکمت کی ایج سے نکل کر بلکہ گر کر معلومات کی ایج میں قدم رکھا ہے. ہم ایج آف وزڈم سے نیچے گر رہے ہیں اور ایج آف انفارمیشن میں داخل ہوئے ہیں. ایج آف وزڈم وہ تھی جو آپ کا دور تھا کسی زمانے میں. مسلمانوں کا جو عہد زریں تھا وہ ایج آف وزڈم تھی. اب ایج آف انفارمیشن ہے. ہر انسان کو ہر وقت بہت ساری چیزیں جاننے کے لیے میسر ہیں. تو پہلا چیلنج اس صورتحال میں یہ پیدا ہوا ہے کہ اس کے لیے یہ تعین کرنا دشوار ہو رہا ہے کہ معلومات کے اس سیلاب میں وہ کون سا علم ہے جس کی واقعتاً مجھے ضرورت ہے. مجھے جو ذمہ داریاں اس زندگی میں ملی ہوئی ہیں ان کو نبھانے کے لیے کون سا علم ایسا ہے جو مجھے مل جائے تو میں اپنی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح سے نبھا لوں. تو یہ جاننا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے. بہت سے لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے ملیں وہ بتائیں گے کہ میں ابھی کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی اور ڈیزائننگ سیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی کچھ اور سیکھ کے آ رہا ہے، کوئی فرانسیسی زبان سیکھ کے آ رہا ہے، کوئی انگریزی زبان سیکھ کے آ رہا ہے. تو مختلف احباب ہر وقت مختلف چیزوں کو سیکھنے میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک چیز کہلاتی ہے پرسنل لرننگ نیڈس. پرسنل لرننگ نیڈس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی فرد کو واقعتاً اپنی ذمہ داریوں سے احسن انداز سے نبھانے کے لیے اس کو جو چیز سیکھنی چاہیے اس کا وہ تعین کرے. یعنی اگر رب کریم نے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں والد بننے کا شرف رب کریم نے عطا کر دیا ہے، والد بن گئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اولادوں میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اس مرحلے میں داخل کرے. تو اگر والد بننے کے بعد ہمیں جو چیزیں سیکھنی چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ ضرور رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے میری لرننگ پرائیورٹیز کیا ہوں، تعلم کی ترجیح کیا ہو، کون سی چیز کو ترجیح اول کے طور پر سیکھوں، کون سی چیز کو بعد میں سیکھوں. تو اگر کسی کو نماز جنازہ نہیں یاد تو اس کی ترجیح اول تو پھر نماز جنازہ یاد کرنا ہونی چاہیے نا، اس کے بعد دوسری چیز ہونی چاہیے. تو یہ ایک ترجیح کا معاملہ ہے. تو اس دور نے سیکھنے کے معاملے میں نافع میری شخصیت اور میرے وجود کے لیے جو نافع علم ہے اس کو میری ترجیح سے نیچے لے آیا ہے. اور معلومات کی اویلیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمت کی اویلیبلٹی. معلومات کچھ اور چیز ہے. آپ نے اس دنیا میں ایسے لوگ دیکھے جو بہت جانتے ہیں، اعداد و شمار، معلومات، تاریخیں، نام، بہت چیزیں پتہ ہیں ان کو،
لیکن حکمت جسے ہم کہتے ہیں، حکمت، اس کی کہیں کمی رہ گئی. کبھی ایسا اندازہ ہوا کبھی کہ معاشرے میں معلومات بڑھ رہی ہے اور حکمت کم ہو رہی ہے؟ تو دوسرا چیلنج جو اس عہد نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام کی چیز مل جائے اور وہ سیکھ لیں تو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی ذہن سے نکل جاتی ہے، اس کو ہم اپنے علم کا حصہ اور اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں اس کو جو جگہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی. تو پہلے چیلنج سے نکلنے کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اس کے لیے، اور اس کے لیے بزرگوں سے، علماء سے پوچھنا بھی چاہیے کہ حضرت میں آپ کے خیال میں مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، میں پہلے کیا چیز سیکھوں، سب سے زیادہ ضروری میرے لیے کیا ہے. تو وہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں اور ممبروں سے یہ بات بتائی بھی جاتی ہے کہ پہلے کیا چیز سیکھیں، آپ کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو سیکھ لے کام کی چیز وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے. تو ذہن سے نہ نکلے اس کے لیے ہم ایک چیز کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 3 اسکروز آف لرننگ. جیسے اسکرو ہوتا ہے نا، لکڑی کی کسی چیز میں اسکرو لگاتے ہیں، پیچ لگاتے ہیں. تو سیکھنے کی چیز بھی بڑی جلدی جو ہے وہ ہمارے پاس سے نکل جاتی ہے اگر اس پہ 3 اسکروز نہ لگائے جائیں. اور پہلا اسکرو ہے نوٹ ٹیکنگ. جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ نے ریکارڈ بھی کر لی تو بھی آپ کا بھلا اس وقت ہوگا جب آپ اس کو سن کے نوٹ ٹیکنگ کریں گے، کیونکہ ریکارڈ ہونے کے نتیجے میں یہ اس ڈیوائس کے پاس محفوظ ہوئی ہے، آپ کے پاس محفوظ نہیں ہوئی. آپ کے پاس اس وقت محفوظ ہوگی جب کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، ذہن اس پر کچھ پہلے درجے کی سوچ بچار کرے گا اور پھر وہ یہاں سے نکل کے کاغذ پہ اترے گی. تو نوٹ ٹیکنگ کے بارے میں انسانی ذہن پر جتنی تحقیقات ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نوٹ ٹیکنگ کا عمل کیا کرتا ہے کہ ہمیں بہت ایکٹیو رکھتا ہے. اور جب علم ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے تو ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے درجے کی سوچ بچار ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کاغذ پہ محفوظ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام ہے شیئرنگ. کم از کم 3 دوستوں سے، احباب سے جو بھی علم آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کیجیے. اور شیئر کرنے کا یہ جو فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو آپ نے شیئر کر لی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے پاس رہ جائے گی، وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گی. اور اگر سامنے والے نے آپ سے 1-2 سوالات کر لیے اس کے اوپر پھر تو کیا ہی زبردست بات ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن شیئرنگ کرتے ہوئے 2 احتیاطیں ضروری ہیں. پہلی احتیاط یہ ہے کہ شیئرنگ جو ہے وہ روب ڈالنے کی غرض سے نہ ہو. آپ کو کوئی نئی چیز پتہ لگی، آپ نے سوچا وہ اپنے دوست کو بتاؤں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے روب مارنے کا ایک حوالہ معلومات کے اس سیلابی دور میں نئی معلومات کا بتانا بھی ایک روب کی شکل ہو گئی ہے. تو آپ کہیں کہ بھائی بہت انکساری سے یہ کچھ مجھے پتہ لگا، میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتاؤں. کیونکہ شیئرنگ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جس کو جو کچھ خیر کی بات موجود ہے وہ دوسرے سے شیئر کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ویسے ہی ہماری ذمہ داری لگائی گئی، یعنی اس میں بڑی برکت موجود ہے. تو شیئرنگ ہو. شیئرنگ کرتے ہوئے دوسری چیز جس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں اس جذبے سے کہ وہ فوراً بدل جائے، اس کو تبدیل کر دیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ شیئرنگ کرتے ہوئے یہ 2 داعیات پیدا نہیں ہونے دیں. یعنی روب تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں دوسرے پہ اپنا روب جمانے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم بدل جاؤ. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ یاد آ جائے. میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی مطلب ایک گواہ بن جاؤ کہ مجھے یہ بات پتہ ہے اور میں اپنے عمل کو ٹھیک رکھوں. اپنی اصلاح کی فکر میں دوسرے کو بتائیے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. تو پہلا اسکرو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوٹ ٹیکنگ، دوسرا اسکرو ہے شیئرنگ، اور تیسرا اسکرو ہے ایپلیکیشن. یعنی اس کو آپ اپلائی کریں، ٹرائی آؤٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی علم آپ کو مل رہا ہے اگر اس کے اندر آپ کو وہ جو نیا علم ہے وہ
آپ کو آپ کی ایمانیات کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر رہا، تو اس کو آپ اپنے معمولات میں کوشش کیجئے کہ اگلے چند دنوں میں اس کو ٹرائی آؤٹ کر اس کو اپلائی کرنے، اس کو کر کے دیکھنے، آزمانے۔ آپ کہیں کہ میں اس کو آزما کے دیکھوں گا کہ یہ واقعی کتنا مفید ہے، آزماؤں گا۔ بغیر آزمائے نئی نالج کو ڈسمس نہیں کیجیے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک بات سنی اور سننے کی سطح پر ہی آپ نے کہا نہیں یہ تو ناقابل عمل ہے، یہ کہاں عمل ہوگا، یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ امریکہ کے اسکول کے لیے بتا رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں ایچ بلاک نہیں ہے، یہ شاید جاپان میں اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے یا کہیں اور ملیشیا میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذہن میں نہیں آئے، بلکہ یہ ذہن میں آئے کہ نہیں میں کر کے دیکھتا ہوں۔ یہ تین باتیں۔ اچھا، اب میں آگے جو آج کی نشست ہے اس میں کچھ عمومی گزارشات بچوں کی نفسیات اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے کروں گا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس کچھ وقت بچے جس میں آپ کے سوالات ہوں، اور ان سوالوں پہ میں آپ کے سوالات کے اوپر کچھ بات آگے چلے۔ تو پہلی بات جو میں آج، یہ تو ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ تمہیدی بات تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جو تعلیمی اداروں کی صورت گری اس وقت موجود ہے، جس میں ہم سب کسی نہ کسی سطح پہ کام بھی کر رہے ہیں، مصروف بھی ہیں، یہ تربیہ کی غایت کو حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے۔ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر تعلیمی نظام ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو تعلیمی نظام ہے، اور اس تعلیمی نظام کی ایک کہہ لیجئے اس کی کچھ کچھ اہم اس کی شکل ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ہم ایک نصاب طے کرتے ہیں، اور نصاب طے کرنے کے بعد ہم بچوں کی دلچسپی کو، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہر بچے کے لیے لازمی کر دیتے ہیں کہ اس نے اتنے عرصے میں یہ سب کچھ ہم سے لے لینا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اس پوری مشق کے اندر جو چیز بہت بری طرح نظر انداز ہوتی ہے وہ ہے تربیہ۔ اور یہ جو ہمارے تعلیمی نظام ہیں، یہ تعلیمی نظام اصل میں ہمیں ملے ہیں، پیچھے سے ملے ہیں، ہم نے اس کو بس مطلب ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اسکولوں کا بھی جو نظام ہے، اسکولوں کا نظام تو بہت ہی اس وقت صورتحال اس کی ایسی ہے کہ اس کو بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، یعنی چھوٹی موٹی تبدیلیوں سے کام نہیں بنے گا، وہ بہت بڑی تبدیلیوں کا متقاضی ہے کہ اگر ہم اس کو واقعی تعلیم و تربیہ کے لیے سازگار بنائیں۔ اچھا، یہ چونکہ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، تو میں یہ صرف ایک عمومی بات کہہ کے اپنی اسپیسیفک اپنے جو آج کا میرا موضوع ہے اس کی طرف میں آؤں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اس نظام میں بچوں کی جو فطرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے معاملات ڈیزائن نہیں کیے ہوئے۔ یہ جو معاملات ہیں، بچے کی فطرت جو ہے یہ فطرت سے الجھتا ہے، بار بار الجھتا ہے۔ بچے کی فطرت کچھ اور ہے، یعنی بچے کی فطرت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے، اور نظام کسی اور ڈائریکشن میں اپنا کام کر رہا ہے۔ بچے کی فطرت کیا ہے؟ اگر ہم بچے کی فطرت پہ بات کریں، بچے کی فطرت کا پہلی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہر بچہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا ہو وہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ رب کریم نے اس کے اندر بہترین لرننگ سسٹم لگا کے بھیجا ہے، پھر ہم بچے کو اس تعلیمی نظام میں ڈالتے ہیں، وہ تعلیمی نظام میں اگر نہ چل سکے تو ہم کس پہ شک کرتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے بچے کے اوپر شک کرتے ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام پہ شک کرتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ ہم تعلیمی نظام میں ڈالیں اور وہ نہ چل سکے تو ہم کس پہ شک کرتے ہیں؟ بچے پہ شک کرتے ہیں یا نظام پہ شک کرتے ہیں؟ بچے پہ شک کرتے ہیں۔ شک کرنا کس پہ چاہیے؟ نظام پہ شک کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نظام ہے جس کے اندر ہم نے بچوں کے اوپر بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے، بڑی سختی ڈالی ہوئی ہے، بہت زیادہ کہہ لیجیے۔ نماز کے معاملے میں ہم نے سنا کہ نماز کے معاملے میں سختی کرنے کی کم سے کم عمر کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ سختی کرنے کی 10 سال۔ تو 10 سال سے پہلے آپ کو سختی کی اجازت نہیں ہے۔
اگر اس حدیث مبارکہ میں 10 سال کی عمر ڈیفائن نہ ہوتی تو پھر آپ کسی بھی عمر سے کر سکتے تھے. تو نماز کے معاملے میں تو 10 سال سختی کی عمر ہے, اور ABCD لکھنے کے معاملے میں سختی کی عمر کیا ہوگی؟ 2.5 سال, 3 سال, 4 سال. تو ABCD کیا نماز سے بھی زیادہ اہم ہو گئی کیا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہے اس پہ ہم اتنی اہمیت دیں گے نا. اور اہمیت کی حامل کون سی چیز زیادہ ہے یہ ہمارا اپنا ایمانی تناظر بتائے گا. ہم چیزوں کو اپنی ایمانی تناظر میں دیکھیں گے. اس وقت کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ جس تصور نفسیات کے اوپر کھڑے ہیں وہ تصور نفسیات ہمارا نہیں ہے. میری زندگی پچھلے 24 سال میں نے علم النفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے گزاری, اور اس میں نے جو کام کیا, میں نے مغرب کی جو جدید نفسیات ہے اس کا میں نے بخوبی مطالعہ کیا, اور میں نے اسی بنیاد پر پاکستان کی جو بڑی بڑی جامعات اور بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں نے ان موضوعات پر مجھے بلاتے بھی ہیں, میں بات بھی کرتا ہوں. اور تقریباً ان 24 سالوں میں سے سمجھیے کہ 10 سال گزرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ جو نفسیات کے جو اصول ہم نے پڑھ رکھے ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے. جو مغرب کا تصور نفسیات تھا کہ انسان کا ذہن ایسے کام کرتا ہے, انسان ایسا ہوتا ہے, انسان کے اندر یہ ہوتا ہے, انسان کے اندر یہ ہوتا ہے, اس سب پر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر ایک دوسری یعنی ہمارے ایمانی تناظر میں انسانی نفسیات کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے گا, اس کی پھر تلاش شروع ہوئی. اس کی پھر چیزیں کچھ لوگوں نے بتائیں اور بہت سارا مواد اس میں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ہمارا جو اپنا عہد ہے وہ خالی نہیں ہے ان سوالوں سے اور ان موضوعات سے. تو اس کے بعد پھر بہت بڑی دنیا سامنے آ گئی الحمدللہ. اور اس کے بعد سے پھر یہ سمجھ آیا کہ ہم علم النفسیات کو اپنے ایمانی تناظر میں دیکھیں بھی اور سمجھیں بھی. مثال کے طور پر رب کریم نے ہر انسان کے اندر میں آپ کو بتاؤں خیر کے لیے ایک فطری رغبت ہر انسان کے اندر رکھی ہے, لیکن ہر انسان کے اندر شر کے لیے بھی ایک جستجو موجود ہے. ہر انسان کے اندر ایک تجسس کے بارے میں بعض بزرگ کہتے ہیں کہ تجسس جو ہے وہ جبلت کی طرح ہے. انسان جیسے بنیادی جبلتیں ہوتی ہیں نا, نیند, بھوک, جنس, یہ ہماری جبلتیں ہیں. تو چوتھے درجے کی جبلت جو ہے نا وہ تجسس کو, بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے, بعض ہمارے بڑوں کا یہ خیال ہے کہ تجسس جو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے علم کا جو پورا نظام ہمارے اندر رکھا ہے وہ تجسس کی وجہ سے ہمارے اندر آتا ہے. تو بچوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر بچوں کی جو فطری نشوونما ہے, بچوں کی نشوونما فطرت کے اصولوں پر اگر ہوگی تو ان کا ذہن بہت اچھا کام کرے گا انشاءاللہ. اور ان کے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کو بیوقوف یا کن ذہن نہیں بنایا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جو بچہ نہیں چل پا رہا ہم اس کو کن ذہن سمجھنے کا گناہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, اس پہ کیوں شک کریں. اگر کسی بچے کو نہیں یاد ہو رہا تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بچہ کن ذہن ہے, بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ کیا فطری اصولوں پر اس کی فطری اصولوں پر اس کی نشوونما ہو رہی ہے یا نہیں. اب وہ فطری اصول کیا ہے؟ فطری اصول میں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے وہ ہمارے نفس پر اثر انداز ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں ہمارے اندر کس کس طرح سے کیا کیا جا سکتا ہے, ذرا بتائیے. ہمارے اندر کیا کیا جا رہا ہے بتائیے. کانوں سے جا رہا ہے, کانوں سے ہمارے اندر آوازیں بھی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور کانوں سے جو چیزیں جا رہی ہیں ان کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ شور جسے ہم نوائز کہتے ہیں یہ بھی جا رہا ہے, اور بھلی بات بھی جا رہی ہے اور بری بات بھی جا رہی ہے. ایسی چیز بھی جا رہی ہے جس کا سننے میں کیا ہی بات ہے, اور ایسی چیز بھی جا رہی ہے جس کے سننے سے بہت ہی بری بات ہے. تو اونچی تیز آواز میں بھی جا رہی ہے, ہلکی آواز میں بھی جا رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے پہلی بات جو انسانی نفسیات کے حوالے سے میں آپ کو, بچوں کی نفسیات اور ہماری نفسیات کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے. آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے
کہ آج کے انسان کو خاموشی کا تجربہ دشوار ہو گیا ہے. آخری دفعہ 10 منٹ مکمل خاموشی میں آپ نے کب گزارے؟ آپ سوچیں تو آپ کو پتہ لگے گا مکمل خاموشی تو ہوتی نہیں. پنکھے کی آواز ہوتی ہے, ہارن کی آواز ہوتی ہے, دور سے گاڑیوں کی آوازیں ہوتی ہیں. تو وہ ماحول جو بالکل خاموشی کا ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی نفس کے لیے وہ بہت ہی صحت مند ماحول ہے. اب چونکہ ہم ایسی زندگی میں ہیں تو نہیں, لیکن اگر کبھی ممکن ہو سکے, اچھا رب کریم نے جو فجر سے پہلے کا وقت ہے اس میں کافی خاموشی رکھی ہوئی ہے, آج بھی رکھی ہوئی ہے, شہر کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. لیکن اگر کوئی ایسا موقع ملے تو ذہن ارتکاز کی صلاحیت خاموشی کے تجربے سے حاصل کرتا ہے. خاموشی جو ہمارا ذہن کنسنٹریٹ کرتا ہے کسی چیز پر, آپ کہتے ہیں بچہ توجہ نہیں دے پا رہا, توجہ نہیں دے پا رہا, ہوتا ہے مسئلہ, ہم خود یکسوئی حاصل نہیں ہو پا رہی, ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے. تو ذہن کو ایک نقطے پہ لانے کے لیے جتنے عوامل ہیں وہ 4-5 بڑے عوامل ہیں, ان میں سے ایک فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں خاموشی کی ساعتیں. یہ بہت اہم ہے. تو ہماری زندگیوں میں جو بیجا شور ہے اسے کم ہونا چاہیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر پنکھا تھوڑے سے کم اسپیڈ سے چل سکتا ہے اور اپنی آواز کم کر سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے نفس کے لیے, اس کے مقابلے میں کہ پنکھے کے تیز تھپیڑے آپ کو لگیں اور وہ آواز بھی دیں. تو خاموشی کے لیے آپ کے اندر ایک قدردانی کا جذبہ ہونا چاہیے اور غیر ضروری طور پر آوازوں کو کم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اچھی بات سنیں. اچھی بات کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ ساری وہ چیزیں جو ایمان اور اخلاق کو بگاڑنے والی ہے وہ نہ سنیں, ایک بات اس میں یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ وہ کون سے جملے سنتا ہے, کون سے لفظ سنتا ہے, یہ بہت اہم ہے. ایک ادارے نے پاکستان کے مختلف علاقوں پہ تحقیق کی اور اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پیدا ہونے سے لے کر 12 سال کی عمر تک سب سے زیادہ کون سے جملے سنتے ہیں اور وہ جملے کس طرح کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے تحقیق یہ کی کہ ہر بچہ ہمارے معاشرے میں جو 12 سال کا ہوتا ہے, جب تک وہ 12 سال کا ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ 3 جملے سنتا ہے. پہلا جملہ ہے چپ ہو جاؤ, دوسرا ہے بیٹھ جاؤ, تیسرا ہے چلے جاؤ. ہر بچہ 12 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے سب سے زیادہ یہ 3 جملے سن کے جوان ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے. تو جو آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں انسانی فطرت, اچھا فطرت اور نفس کا جو فرق ہے یہ بھی میرا ایک بہت اہم اور بڑا موضوع ہے جس پہ ہم ابھی بہت تفصیل سے نہیں جا سکتے, لیکن ضمناً یہ خود ہی آ گیا ہے. ہمارے اندر جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے وہ ہمارے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ اصول آپ سمجھ گئے. تو داخل ہونے والی ایک چیز ہے, کانوں سے داخل ہوتا ہے, آوازیں داخل ہوتی ہیں. اب آوازوں کے داخل ہونے میں کتنی تفصیل ہے, والیوم اس کا کم ہے یا زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ بعض اوقات لاؤڈ اسپیکر کے قریب بیٹھ جائیں, اگر اس میں نعت یا حمد یا قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور آپ بہت تیز آواز میں سنیں گے تو آپ کو تھوڑی سی دشواری ہوگی. آپ اس کی آواز کو نارمل کر لیں گے تو اچھا ہوگا. آپ کو محسوس ہوتا ہے, فرق محسوس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اچھا وہ کلام جو ہے ہی خراب, اب وہ خراب کلام تو مطلب میڈیا پہ سب کچھ بھرا ہوا ہے, پورے معاشرے میں وہ جو برا کلام ہے جس کا سننا, اس پہ دو رائے نہیں ہے لوگوں کی کہ بھائی اس کا سننا تو ہے ہی خراب, تو وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی کہ وہ بچے بھی نہ سنیں, ہم بھی نہ. تیسرا وہ کلام جو کہ ہمارے جملے الفاظ ہیں, الفاظ کے اندر بھی دو اقسام ہیں ان الفاظ کی. اگر ان کو موٹی موٹی 2 طرح کی کہہ لیجئے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ جملے اور وہ کلام جن کے سننے کے نتیجے میں اپنے آپ کو معزز خیال کروں, میں اپنے آپ کو مکرم خیال کروں, میں اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو برا نہ سمجھوں, اور وہ جملے جس کے نتیجے میں کوئی انسان اپنے آپ کو, دیکھیں کسی کو حقیر محسوس کروانا بری بات ہے, اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اچھی بات ہے.
یعنی اگر کوئی انسان دوسروں سے اس طرح پیش آئے کہ دوسرے اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں، تو یہ جس نے یہ عمل کیا وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور جس کی نفسیات پہ اثرات پڑ رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی برا ہو رہا ہے. اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ خواہ اپنے آپ کو احقر اور کمتر سمجھے. لیکن ایک انسان خود سے انکساری کے جذبے سے، خشیت سے، تقویٰ کے نتیجے میں خود ہی اپنے آپ کو سوچے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میری اللہ بہت بڑے ہیں اور میری بس میں تو بہت چھوٹا سا ہوں، یہ اس کے لیے بڑی بات ہے. لیکن اب وہ جملے جو بچے صبح شام سنتے ہیں، جن کے نتیجے میں ان کی نفسیات مرتب ہوتی ہیں، ان کا اپنے بارے میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، وہ جملے کیا ہیں؟ اور وہ جملے، اس میں بہت اہم بات، اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کے کام کئی ہیں. صرف اس ایک بات پر، یعنی اب میں پیچھے سے آتا ہوں، میں اب تک میں نے جتنی باتیں کی میں ذرا اس کو ون بائی ون پیچھے سے کنیکٹ کرتا ہوں. پہلی بات، موجودہ تعلیمی نظام کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس تصور نفسیات پہ کھڑا ہے جو بچے کی فطرت کے معاملے میں اس کی جو بھی فہم اور جو عقیدہ ہے وہ درست نہیں. یعنی عیسائیت کا ایک پورا تصور ہے کہ انسان جو ہے کسی گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں آتا ہے اور ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے یہ کام کرنا ہے. مطلب وہ ان کا ایک پورا تصور ہے. مغربی نفسیات پہ بہت بڑا اثر ہے عیسائی جو تصور دین ہے، عیسائیوں کا جو تصور مذہب ہے، اس کا پورے اثرات ہیں اس تعلیمی نظام کے اوپر. موجودہ نظام اس کا بنایا ہوا ہے. ہمیں اس موجودہ نظام کے جو بنیادی عقیدے ہیں نا، اس موجودہ نظام کا، یعنی اس کا جو بچوں کے معاملے میں یہ سمجھتا کیا ہے، تو بچوں کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. تو انسانی نفس کے اوپر اثر انداز ہونے والے بنیادی عوامل کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمارے وجود میں داخل ہو رہی ہے وہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. بنیادی طور پر رب کریم نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا تھا. ہم فطری اصولوں پہ جب ہماری نشوونما ہوتی ہے تو ہمارے اندر خیر کا دائیا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. فطرت سے دور نکل جاتے ہیں، ہمارے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہماری نفسیات خراب ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو پہلی چیز جو ہم نے بات کی کہ ہمارے اندر سننے کے نتیجے میں بہت کچھ جاتا ہے، اور سننے کے نتیجے میں جو کچھ جاتا ہے اس کی تفصیل میں نے بیان کی. تو اب اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کے کام 2-3 سامنے آتے ہیں. پہلی بات، ہم گفتگو کو ایک مناسب لہجے میں، مناسب اس کا جو والیوم ہے ہماری، یعنی ہم چیخ کے نہ بتائیں، نہ سنائیں، نہ پڑھائیں، نہ بات کریں. ہمارا جو گفتگو ہے وہ بھلے انداز سے ہو، یعنی غیر ضروری طور پر گرجدار نہ ہو. اچھا، اسی طرح ہم تکریم والا معاملہ کریں، ہم عزت افزائی والا معاملہ کریں، ہم وہ والا معاملہ کریں. آپ دیکھیے نا، آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا. ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو علماء تشریف فرمائیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اصلاح فرمائیے گا اگر میں کوئی. تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے، بچے بھی موجود تھے، اور اس وقت مجلس میں ایک شربت لایا گیا پینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے اس کی تقسیم کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے جو بیٹھا ہے اس کو. تو دیکھا کہ سیدھے ہاتھ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور مجلس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ہم بڑوں سے بھی، مطلب بڑوں کو پہلے پیش کریں، تو لیکن ضروری اس بات کو سمجھا کہ بچے سے پہلے پوچھا جائے، اجازت لی جائے. تو بچے سے پوچھا کہ بھائی اگر، ویسے تو آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بڑوں سے پہلے ان کو پیش کر دیں. اب آپ سوچئے، اب اس پورے واقعے میں نا سوچنے کے کئی پہلو ہیں. اس واقعے میں پہلا جو معاملہ ہے نا سوچنے کا، پورا واقعہ میں بھی اور پورا سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا تجزیہ ذرا سا ہم کرتے ہیں. بچے نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، میرے لیے اتنا بڑا اکرام ہے، میرے لیے اتنی بڑی سعادت ہے
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سب سے پہلے، اچھا یہ وہ لوگ تھے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی تمنا میں اپنی پوری زندگی لگا رہے تھے. تو اس کہہ لیجیے خواب کی ایک چھوٹی سی، شاید پتہ نہیں ان کو کوئی جھلک محسوس ہوئی ہو کہ وہ بھی دن دیکھنا ہوگا، ایک دن تو آج ہو سکتا ہے. یہی مجھے ایک تھوڑا سا، انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات. تو پھر انہوں نے یہ کہا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہی کو پیش کیا اور پھر اس کے بعد آگے. اب اس پورے واقعے میں سوچنے کے کئی پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی معاشرے کے اندر ان کی ایک پوزیشن ہے. ایسی مجلس میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا؟ ہمارے آج کے دور میں بچوں کی مجلس الگ ہوتی ہے، بڑوں کی الگ ہوتی ہے. بچے ساتھ موجود تھے، اس پر غور کرنے کی بات ہے نا کہ بچے اس مجلس میں کر کیا رہے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ بچے پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. بچے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ سیدھے ہاتھ میں سب سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ کوئی بچہ ہی بیٹھا تھا. تو نہ صرف یہ کہ اس مجلس میں بچے موجود تھے بلکہ بچے اتنے بے تکلف تھے کہ وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے بچوں سے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو پہلے پیش کر دیتے تو یہ عمل بھی اسوہ حسنہ کے اندر ایک بہت بڑا مقام پاتا. اس کی اپنی ایک، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہوتی، یہ اپنی جگہ ایک بات ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بچے سے پوچھنے کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو وہ اہمیت دی. اور پھر اب آپ ایک اور بات سنیے. اگر ہم میں سے کسی کو، ہم اپنا بچپن ذرا یاد کریں یا ہمارے بچوں کو، اگر ہم میں سے کوئی ایسی صورت ہو، یعنی وہ تو عہد نبوی تو نہیں واپس آ سکتا لیکن آج کے محفل میں مہمان آئے ہوئے ہوں اور ایسی کوئی صورت ہو اور ہم کسی بچے سے پوچھیں کہ ہاں بھائی ہم کسی بچے کو آفر کریں، تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے 99% بچے شرما کے منہ میں انگلی لے کے یوں کر لیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے. جب بولیں گے تو سر جھکا لیں گے اور آپ کہیں گے ہاں بیٹا، وہ بالکل خاموش شرمانے میں چلے جائیں گے انہیں. اچھا اس بچے کا یہ جو جواب ہے، اب اس بچے، یعنی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، شاید یہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس. اچھا تو ان کا کانفیڈنس دیکھیے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیے، ان کا اپنے اوپر اعتماد دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش پر یقین دیکھیے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ پیشکش ایسی تکلفاً نہیں ہوئی ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم، یعنی بہت سے لوگ تو یہ کہیں گے نہیں جیسے آپ کی مرضی، وہ یہ کہیں گے، یہ بھی ایک جواب ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اس پورے جواب میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بچوں کو اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت اور اتنی اہمیت، یعنی ایک ان کے لیے، یعنی جیسی جو ایک بڑے کی عزت ہے وہی بچے کی عزت ہے. ہاں بچہ خود اپنے آپ کو، اسے پتہ ہے کہ میں بڑوں کی مجلس میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود وہ دیکھتا ہے، لیکن تعلق اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کے اندر آپ دیکھیے کیا غیر معمولی بات ہے. ہمارے آج کے دور میں کوئی بچہ بھی ایسا جواب نہیں دے سکتا. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو انگلش میڈیم اسکول ہیں نا ہمارے وطن کے، جو بظاہر آپ کو ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ بہت کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کر رہے، یہ گستاخ بنا رہے ہیں. کانفیڈنس ایک الگ چیز ہے، گستاخی ایک الگ چیز ہے. تو ہمارے ایمانی تناظر میں خود اعتمادی، جسے ہم انگریزی میں کانفیڈنس کہتے ہیں، وہ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ ہمارا وہ تصور ذات جس میں عاجزی کا کہہ لیجیے جذبہ جو ہے وہ موجود رہے، ناز کرنے کی وہ وجہ جس میں عاجزی کا عنصر زندہ رہے، وہ ہے ہماری ایمانی تناظر میں کانفیڈنس. مغرب کے تناظر میں کانفیڈنس جو ہے اس میں عاجزی کا ختم ہو جانا کانفیڈنس ہوتا ہے. مغرب کے تناظر میں کانفیڈنس یا خود اعتمادی کہتے ہیں اپنے اندر عاجزی اور انکساری کا کوئی رمق، کوئی شائبہ، کوئی
قطرہ بھی اپنے وجود میں زندہ نہ رہے. ہمارے ایمانی تناظر میں کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، آپ اپنے ناز کرنے کی درست وجہ پہ آپ فائز ہیں. ناز کرنے کی جو وجہ بھی آپ کے پاس ہے اس سے بہتر وجہ تلاش کیجیے. ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز ہیں، جس کے نتیجے میں عاجزی اور انکساری کا جو جذبہ ہے وہ زندہ رہے. یہ ہے کانفیڈنس. تو ہمارا جو بچہ ہے اس کو، یہ میں بات کر رہا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ بچے سنتے کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا پوری جو ان کا جو نفس ہے بہت اہم ہے. ہماری مغرب کے اندر تعلیمی نظام کا بہت بڑا گول ہے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. جو لوگ مغرب کی نفسیات کا جو شر ہے جن لوگوں کے سامنے وہ واضح نہیں ہوا ہے، وہ بھی کبھی کبھی اسی کو اپنا مقصود بناتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مقصد تعلیمی نظام کا یہ ہے کہ ہمارے بچے کا جو نفس ہے وہ اس کے قابو میں ہو، وہ نفس کے قابو میں نہ ہو. اس کا نفس جو ہے وہ لرزنے اور کہہ لیجیے ڈرنے والا ہو، تو اور وہ اپنے نفس کا غلام نہ ہو. اس کے نتیجے میں جو شخصیت بنے گی وہ ہمارا شخصیت جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہوگا. مغرب کے اندر جو کامیاب شخصیت ہے وہ اپنے نفس کا غلام بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا اپنے نفس کو قابو کرنا کوئی ضروری کام نہیں، بلکہ نفس جو ہے وہ بہت طاقتور ہو جائے اور آپ کی شخصیت بہت اچھی ہو، بالکل ممکن ہے. مغرب کے الگ مسائل ہیں. اس تصور نفسیات کے اوپر جو مغرب کا تعلیمی نظام ہے وہ کام کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اچھا، ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. پہلی چیز ہم نے لی کہ ہمارے نفس پر جو کچھ ہمارے وجود کے اندر داخل ہو رہا ہے اس کا ہمارے نفس پہ اثر ہے. تو پہلی بات آپ نے بتائی کہ ہم کانوں کے ذریعے، سننے کے ذریعے، اور سننے میں ہم نے 3 باتیں کی. پہلی بات ہم نے کی کہ وہ جسے فجور کہتے ہیں، جسے ہم کہہ لیجیے ہر وہ چیز جو منع ہے، جو جائز نہیں ہے، یہ تو سب سے بنیادی پہلا کرائٹیریا تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی شر آپ کے کان میں نہ پڑے، کوئی گناہ آپ کی بات آپ کے کان میں نہ پڑے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ میں نے 2 باتیں اور کہی ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ اتنی غیر ضروری طور پر زیادہ نہ ہو. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ وہ بھلی بات ہو، وہ مطلب اچھی، مطلب بچے کا جو اپنا تصور انسان ہے وہ مجروح نہ ہو جائے. یعنی آپ کے دیکھیے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. تو کیا اس حدیث کا اطلاق بچوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا اس حدیث کا اطلاق صرف ان پر ہوگا؟ یعنی اس حدیث کے اپلائی کرنے کی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے یہ حدیث ہم صرف اس انسان پہ اپلائی کریں گے جس پہ اپلائی نہ کرنے کے نتیجے میں فوری ریئیکشن آئے. یعنی طاقتور لوگ، رتبے میں بڑے لوگ، اگر ان کے ساتھ ہم نے کوئی معاملہ ایسا کیا کہ ہماری زبان سے ان کی عزت نفس مجروح ہو گئی تو وہ بھی جواب دیں گے. یہ تو حدیث سب پر اپلائی ہوگی، بچوں پہ بھی اپلائی ہوگی. یہ ایک بات. دوسری چیز، ہمارے اندر داخل ہونے والی کوئی اور بات بتائیے. ہمارے اندر کیا کیا داخل ہوتا ہے بتائیے؟ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب آپ ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارا جو وجود ہے اس کے 2 ڈومینز ہیں. ہمارا ایک حیاتیاتی وجود ہے، جسے ہم جسم کہتے ہیں، جسے ہم جسمانی وجود کہتے ہیں، اور ہمارا ایک روحانی وجود ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے اندر جا رہی ہے، اگر وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے تو وہ پہلے آپ کی جو روحانی اور نفسیاتی جو جس میں آپ کا جو نفس ہے، پہلے وہ اس پہ اثر انداز ہوگا، بعد میں وہ آپ کے جسم پہ بھی اثر انداز ہو جائے گی. اسی طرح ہر وہ چیز جو آپ کو، مثال ابھی اندر اور کیا کیا چیز جاتی ہے اور بتائیے. ایک دیکھنے سے آپ، یہ جو اصول ہے نا، اس اصول کی بنیاد پر آپ بہت بڑی کہہ لیجیے آپ بہت ساری چیزیں جان سکتے ہیں. بہت بنیادی اصول ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو دیکھنے
جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں ہمارے اندر جاتا ہے. اور کیا، اور ہمارے اندر جانے والی چیزیں کیا کیا ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اندر جاتا ہے. تو کھانے اور پینے کا جو معاملہ ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، یہ پہلے ہمارے جسمانی وجود پر اور بعد میں ہمارے دوسرے وجود پر بھی اثر انداز ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی بسیار خوری آپ کے نفس کو موٹا کر دے گی. روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ آپ کی روحانی، یعنی نہ کھانے کے نتیجے میں مجھے روحانی فیوز حاصل ہوتے ہیں. آپ سوچیں نا، روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے کھانے کو ریگولیٹ کرتا ہے نا. آپ کے کھانے کو آپ کو بتاتا ہے کہ بس یہ اس وقت کھا سکتے ہو، باقی ٹائم تو تمہیں نہیں کھانا. حلال چیزیں بھی آپ حرام کر لیتے ہیں، حلال چیزیں بھی اس دورانی میں آپ نہیں کھاتے. اور اس کے فیوز، روزے کے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، دل کا مرض صحیح ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا روزے کے جسمانی فائدے. روزے کے روحانی برکات بھی. تو ہر وہ چیز جو میرے جسم کے اندر جا رہی ہے، ہر وہ چیز جو میرے وجود کے اندر جا رہی ہے، اگر وہ نظر نہ آنے والی ہے تو وہ پہلے میرے نفس پر اور میرے روحانی وجود پہ اثر انداز ہوگی، اس کے بعد میرے جسمانی وجود پہ بھی اثر انداز ہوگی. اور ہر وہ چیز جو نظر آنے والی ہے وہ پہلے میرے جسمانی وجود پہ اثر انداز ہوگی اور اس کے بعد میرے روحانی وجود پر بھی اپنا اثر چھوڑے گی، اگر میں مستقل کہہ لیجیے اس کی کیفیت نہ. آب زمزم مستقل پینے کے نتیجے میں آپ کے اوپر ایک روحانی طور پر بھی اس کے فوائد آپ کو ملتے ہیں. پینے کی چیز، لیکن جسمانی طور پہ بھی آپ کا بہت بھلا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جسمانی فائدہ نہیں، جسمانی طور پہ بے شمار فائدے ہیں. تو ہمارے اندر اور کیا کیا چیز جاتی ہے؟ خوراک جاتی ہے، آنکھوں سے ہمارے اندر جاتا ہے. اب آنکھوں کے اوپر اگر ہم بات کریں، اس کا سب سے پہلا جو کہہ لیجیے بالکل جس پہ کوئی، یعنی سب کو الحمدللہ واضح ہے کہ وہ چیزیں جن کو دیکھنا شر ہے، وہ چیزیں جن کو دیکھنا رب کی ناراضگی کا باعث ہے، وہ تو فوری طور پر اس کو تو آپ ہٹا دیں. اب اس کے بعد جو باقی دنیا بچی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک تو زندگی وہ ہے نا جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کرتی ہے نا. ایک وہ کہ حلال کی بہت بڑی دنیا میں سے طے کرتی ہے کہ اس میں میرے لیے کون سی چیز بڑھیا، کون سی چیز کم ہے. اس کے لیے بڑی حکمت چاہیے، بہت اس کے لیے سمجھ بوجھ چاہیے. اب جو چیزیں دیکھنے کی ہیں میں آپ کو بتاؤں، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو فطرت کے مناظر ہیں، فطرت کے مناظر جس میں سبزہ ہے، میدان ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، رات کے وقت ستارے ہیں، چاند ہے، دن کے وقت جو ہے وہ بادل ہیں، سورج ہے، سورج کی کرنیں ہیں، پودے ہیں، سبزہ ہے، میدان ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں، ان سب کا انسانی نفسیات پہ غیر معمولی اثرات پڑتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے جو مغربی نفسیات نے بہت بعد میں ڈسکور کیا، اس کو اب وہ کہتے ہیں نیچر تھراپی. اور اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو نفسیاتی امراض، یہ بہت بعد میں اس جگہ پر پہنچے. یعنی اصل میں اگر کوئی قوم یہ طے کر لے کہ میں اپنی عقل سے خیر کا تعین کروں گا اور وہ الہامی ہدایت کو سائڈ میں رکھ دے، تو پھر وہ بہت ساری ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. وہ بڑے ٹرائل اینڈ ایرر سے گزر کے کبھی اس کو صحیح بھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا. لیکن ابھی ان کو یہ سمجھ آیا ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے ان کا نیچر تھراپی. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ انسان جو نفسیاتی طور پر ڈسٹربڈ ہے، ہم میں سے بھی کبھی کوئی ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پہ کسی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، یا کوئی مریض ہو سکتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ فطرت کے قریب لے کر جاؤ، اسے پہاڑ دکھاؤ، اسے صحرا دکھاؤ، اسے دریا دکھاؤ، اسے سبزہ دکھاؤ، اور اس کے نتیجے میں اس کی نفسیاتی جو عارضہ ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو. غیر معمولی بات. تو دیکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سمجھیے کہ وہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ کیا کیا چیزیں دیکھیں. اچھا، جو ہماری اس وقت جدید دنیا ہے، جو مادہ پرست دنیا ہے، اس نے اپنی زندگی ایسی کر رکھی ہے کہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے ساری چیزیں غیر فطری ہیں.
جو جیب میں موبائل فون ہے اس کے اندر وہ پوری دنیا دیکھتے ہیں. یہ غیر فطری ہے نا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ دیکھتا کیا ہے. اسی طرح آنکھوں سے ایک اور چیز جاتی ہے, وہ پڑھتا کیا ہے, مطالعہ کیا کرتا ہے. تو مطالعے کے اندر بھی اچھی چیز پڑھ رہا ہے یا بری چیز پڑھ رہا ہے, اچھا مواد پڑھ رہا ہے یا برا مواد پڑھ رہا ہے, یہ اس کی شخصیت بنائے گا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بچوں کی کہانیاں اور لطائف ہوتے ہیں یہ بھی بچوں کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس لطیفے کا پرابلم کیا ہے. وہ لطیفہ بظاہر آپ کو بالکل ٹھیک لگے گا, بالکل ٹھیک لگے گا, آپ کو بتاتا ہوں. استاد نے, اب یہ لطیفے ہوتے ہیں نا استاد اور طالب علم والے, بچوں کی کتابوں میں چھپتے, بچوں کے رسائل میں چھپتے. استاد نے طالب علم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس 2 سیب ہیں اور تم سے 2 دوست ملنے کے لیے آ گئے. تمہارے پاس 2 سیب ہیں اور تم کو کھانے بیٹھے تھے اور اتنے میں تمہارے 2 دوست تم سے ملنے آ گئے, یا تمہارے 3 دوست تم سے ملنے آ گئے. چلے تو تم اب کیا کرو گے؟ تو طالب علم نے بتایا میں ان کے جانے کا انتظار کروں گا. ٹھیک ہے, یہ لطیفہ کیا کر رہا ہے؟ اس لطیفے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ نظر آ رہا ہے اس لطیفے میں؟ بچہ کہہ رہا ہے میں ان کے جانے کا انتظار کروں. استاد شاید ریاضی کا سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ 2 سیب ہیں, 3 دوست اور آ گئے, ایک تو تقسیم کر کے سب کے آدھے آدھے ہو جائیں گے. استاد کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ والی بات ہو. بچے نے جو ہے وہ شرارت میں اپنا ایک جواب دے دیا. اچھا یہ لطیفہ بن گیا, لطیفے کے اوپر کسی کو ہنسی آ گئی. یہ بات سمجھ لیجیے. اب میں انسانی نفسیات کا ایک اور اصول بتا رہا ہوں. ہر وہ بات, چاہے وہ پڑھنے میں ہو یا سننے میں ہو, جس پر ہمیں رونا یا ہنسی آ جائے یا آنے لگے, وہ ہمارے نفس پر بہت گہرائی میں جا کے اپنا اثر چھوڑتی ہے, بہت گہرائی میں جا کے. یعنی بظاہر یہ عام سا لطیفہ ہے, آپ کہیں گے یہ تو بالکل عام سا لطیفہ ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس وقت تو معاشرے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھر رہی ہیں. معاشرہ بالکل ہی غلیظ ہوا ہے. ہمارا معاشرہ اللہ معاف کرے, مطلب معاشرے کے اندر جو غلاظت ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب تزکیے کی اور تطہیر کا جذبہ ہمیں دے. لیکن یہ پرابلم ہے. تو یہ جو بچے کی شخصیت ہے اس کے اوپر ہر بات اثر انداز ہوتی ہے, ہر بات اثر انداز ہوتی ہے. جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے, جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. یہ جو اس میں پرابلم کیا ہے, اس لطیفے میں پرابلم کیا ہے بتائیے, کیا پرابلم ہے بتائیں. جی کنجوسی. ہماری جو بہت بڑی قدر ہے فیاضی, ہماری جو بہت بڑی قدر ہے ایثار, ہماری جو بہت بڑی قدر ہے مہمان نوازی, ہماری جو بہت بڑی قدر ہے دوسرے کی ضرورت کو اپنی خواہش پر مقدم رکھ لوں, یہ بہت بڑی قدر ہے ہماری. یہ جو لطیفہ ہے, جب اس لطیفے میں بچہ ہنس لیتا ہے تو اس قدر کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو پڑھتا کیا ہے؟ تو ہم اس نتیجے کو پہنچے کہ جو ابتدائی 10 سال ہے نا بچے کے لیے, ابتدائی 10 سال, اس میں بچے کو جو مواد پڑھنے کے لیے ملے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہو. نہیں, ہم اس میں اصول یہ بناتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ اس کو پڑھ لیں کہ وہ پڑھ کے آ رہا ہے بچہ, چاہے وہ بچوں کے رسائل ہی کیوں نہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے. اور اس کو بہت دیکھ کے کہ ہم اپنے بچے کو دے کیا رہے ہیں. تو اگر ایک بچہ جس کے لطیفہ یہ پڑھ کر آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ دوسروں کو بانٹ لو, تو وہ اس کو دشواری ہو رہی ہے, بانٹنا دشوار ہو رہا ہے اس کے لیے. اچھا, اسی طرح ہمارے اندر اور بھی چیزیں جا رہی ہیں. یعنی خوراک جو ہے وہ بہت اہم ہے. خوراک کا ہماری نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہے.
خوراک کا تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ، فرض کیجئے کہ اگر کوئی بچہ اس کے کھانے میں جو پھل ہیں وہ نہ ہو، اور اس کے کھانے میں جو کہہ لیجئے جتنی ایسی چیزیں ہیں جو فیکٹریوں میں بنتی ہیں، مشینوں میں بنتی ہیں، یعنی پلانٹ میں جو بنتا ہے یہ وہ کھاتا ہے، پلانٹ میں جو اگتا ہے یہ وہ نہیں کھاتا۔ میں اب لوگوں سے پوچھتا ہوں نا پلانٹ کسے کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ پلانٹ سے مراد سائڈ ایریا میں جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں نا وہ ہوتا ہے۔ پلانٹ وہ ہے جو مسجد کے باہر لگا ہوا ہے، پودے، درخت جو یہاں سے نظر آ رہے ہیں، پودے۔ تو پلانٹ اسے بھی کہتے ہیں نا مشینری کو۔ تو ہمارے بچوں کی غذا اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو ان کے نفس کے داعیات درست نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی غذا درست نہیں ہوگی تو ان کے ذہن کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی، ان کی جذباتی، اس کے اوپر بہت تحقیقات ہیں اب اس وقت دنیا میں، یعنی اس پہ دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ان کی دیکھیں، حلال کھائیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب میکڈونلڈس کا جو برگر ہے وہ حلال ہے نا، لیکن وہ جو کھانا ہے وہ کھانا نافع بدن نہیں ہے، وہ نافع بدن نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو ہماری جسم پر اور ہمارے ذہن کی کارکردگی پر ہماری خوراک کا بہت گہرا اثر ہے۔ اسی طرح فطرت سے قریب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ روزانہ کھیلے، تازی ہوا میں جا کے جسمانی کام کرے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھیے آپ کو میدان دیے ہیں اس کے اندر بھاگ دوڑ، جسمانی بھاگ دوڑ، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ بچہ جو بھاگتا دوڑتا ہے اس کے برین کو مناسب مقدار میں آکسیجن ملتی ہے۔ جو جسمانی ورزش ہوتی ہے نا وہ ہمارے برین کے لیے بھی اچھی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض لوگ جو حافظے کے اوپر، وہ لوگ جنہوں نے حافظے کی پوری سائنس ہے، میموری جسے ہم کہتے ہیں، حافظے کی سائنس، بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے 12 سال کی عمر تک روزانہ کیلا کھایا ہے، کیلا ہمارے یہاں ملتا ہے آپ، اور روزانہ وہ 1 گھنٹہ اوپن ایئر میں اس نے گزارا ہے، اس میں کچھ کھیلا کودا بھی ہے، مطلب بھاگ دوڑ فٹ بال کے لیے، اس کے حافظے کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے حافظے سے آپ اس کے حافظے کو یعنی غیر معمولی ہوگا اس کا، اس لیے کہ حافظہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کے ذہن کو روزانہ آکسیجن ملے اور آپ کے ذہن میں معدنیات پہنچیں، آپ کے خون میں معدنیات بڑھیں۔ معدنیات جو ہیں وہ رب کریم نے پھلوں میں رکھی، تو پھل جو ہے وہ پھل کے جوس سے افضل ہے۔ وہ تمام اشتہارات جو یہ دکھا رہے ہیں نا کہ پھل کی، اشتہار کیا بتائے گا؟ اشتہار کہے گا یہ جو کیلا ہے نا، اس کیلا اپنی اضافی خوبیوں کے ساتھ اس ڈبے میں ہے، یہ دعویٰ کون کرے گا؟ اشتہار کرے گا۔ آپ سمجھ لیں یہ دعویٰ، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں آپ اضافی کوالٹی کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن چونکہ وہ ہمیں زبان کو اچھا لگتا ہے لہٰذا ہم وہ لیتے ہیں۔ تو کھانے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ میری کارکردگی کو اچھا بنانے کے لیے یہ چیز میرے لیے مفید ہے یا نہیں، نافع بدن ہے یا نہیں ہے۔ اگر نافع بدن ہے، اگر نافع ذہن ہے، اگر نافع نفس ہے، تو پھر میں اس کو اپنی خوراک کا حصہ بناؤں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جو بچے کے روٹین میں آنے چاہیے، اور یہ وہ ایسپیکٹس ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے تعلیمی ادارے کے اندر بھی بچے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یعنی اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہوئے؟ کرنے کے کام یہ ہوئے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو وقت ملنا چاہیے کھیلنے کا، روزانہ کی بنیاد پر کھلی ہوا میں جانے کا۔ اگر آپ سائنس پڑھاتے ہیں، سائنس میں
پودوں اور جانوروں کے اوپر سبق ہوتا ہے، تو وہ بچہ جس نے مرغی پالی ہے نا، اس سے زیادہ علم مرغی کا کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ بچہ جس نے اپنے ہاتھ سے گھر کے اندر سبزیاں اگائی ہیں، سبزیوں کے بیج بوئے اور اس سے سبزیاں نکلی الحمدللہ، اس سے زیادہ سائنس کی کتاب نہیں بتا سکتی۔ یہ عملی کام ہے۔ تو بہت سارے ایسے عملی کام ہیں جو میتھس میں بھی، سائنس میں بھی، لینگویج میں بھی، اردو میں بھی، اسلامیات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، فٹ بال کا جب آپ میچ رکھتے ہیں نا بچوں کا، تو اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلامیات کے مضمون نے ان طلباء میں خدا خوفی پیدا کی ہے یا نہیں کی، اس لیے کہ یہ اصول کو، یعنی یہ بے ایمانی تو نہیں کر رہے، یہ اپنی غلطی قبول کر رہے ہیں، یہ جیتنے کے لیے ناجائز طریقوں کا سہارا تو نہیں لے رہے۔ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اسلامیات بہت اچھی پڑھائی ہے۔ فٹ بال کے گراؤنڈ میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سوشل اسٹڈیز کیسی پڑھائی گئی ہے، معاشرتی علوم۔ معاشرتی علوم جو ہے، معاشرتی علوم کا مقصد کیا ہے؟ معاشرتی علوم کا مقصد ہے، یعنی سوشل اسٹڈیز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسٹڈیئنگ ٹو بیکم مور سوشل، یعنی وہ علم جو میری معاشرت میں آسانی اور حسن پیدا کرنے کا باعث ہو، اسے معاشرتی علوم کہیں گے نا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو فٹ بال کے اندر نظر آ جائے گا یہ آپس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دوسرے کو چانس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ گول اس نے کیا تھا، لیکن گول کرنے کے بعد یہ باقی لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہے، سب اس کو مبارکباد دے رہے ہیں یا واپس سب کو مبارکباد دے رہے ہیں، کہہ رہے نہیں تم لوگوں نے مجھے دیا تو میں گول کر سکا، میری اس میں کیا کمال ہے، میرا کمال تھوڑی ہے۔ دیکھیں نا یہ تربیت اس میں نظر آئے گی نا یا نہیں نظر آئے گی؟ فٹ بال کے گول میں اتنی دور سے بال پہنچانے کے لیے اس کو فزکس اور میتھس بھی آنا چاہیے، کس اینگل سے ہٹ کروں، کس پاور سے ہٹ کروں، کتنی فورس لگاؤں۔ ہماری جو تعلیم کا سلسلہ ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کلاس سے باہر ان کو سرگرمیاں کروائیں، جیسے سائنس کی سرگرمیاں، ریاضی کی سرگرمیاں کلاس سے باہر بھی کروائیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے، ان کا روٹین جو ہے، اب میں اتنی زور سے چیخ کے نہ پڑھاؤں کہ بچوں کو، دوسری کلاس کے بچوں کو ڈسٹرب ہو جائے۔ ہماری کلاس میں وہ برابر والی کلاس کے بچوں کی اور ٹیچر کے پڑھانے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ پڑھا رہے ہیں کہ لوگوں سے آہستہ آواز میں بات کروں، وہ وہاں یہ پڑھا رہے ہیں۔ اور تو کتنا، تو ہمیں بچوں سے بہت، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذہن کی فطرت کیا ہے؟ فہم کا پیدا کرنا، چیزوں کو سمجھنا، چیزوں پہ سوال پیدا کرنا، یہ ذہن کی فطرت ہے۔ کسی بھی چیز کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کی فطرت سے ہٹا دیا جائے، اور یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ کسی چیز کی فطرت، جیسے کتے کی ایک فطرت ہے، شیر کی ایک فطرت ہے، چوہے کی ایک فطرت ہے، آپ چوہے کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کریں کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے، بہت محنت کرنی پڑے گی تب وہ فطرت سے ہٹے گا۔ ہر چیز کی فطرت ہے۔ ذہن کی فطرت یہ ہے کہ وہ چیزوں پہ سوال اٹھائے گا، ذہن کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فہم تشکیل کرے گا۔ شعور کا پیدا ہونا، ذہن اپنی فطرت کے تسلسل کو اختیار کر لے، شعور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ شعور جو ہے فطرت، ذہن اپنے فطرت کے اوپر گامزن ہوتی ہے، شعور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ذہن جس میں سوال پیدا نہیں ہو رہا، وہ ذہن جو چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیے پریشانی کی بات یہ نہیں ہوتی
کہ بچے آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہے. پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہو رہا، وہ سوال نہیں کر رہے. تو ذہن جو ہے وہ اس کی فطرت ہے کہ وہ سوچے گا، اس کے اندر فہم پیدا ہوگا، اس کے اندر سوال پیدا ہوگا. تو کلاس روم کے اندر اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی سوال ہے اور وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو گفتگو اور ڈسکشن کے لیے اور کبھی کبھی لیکچر کے لیے بھی کلاس روم بہت اچھی جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ کہیے کہ نشستیں سائڈ میں کریں اور ہم کچھ کام کرتے ہیں اور کام کرنے نکلیں. مثال کے طور پر ایک سرگرمی میں آپ سے بتاتا ہوں. وضو جو ہے وہ کم سے کم کتنے پانی میں کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی بچے کو میں 2 برتن دے دوں جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہو کہ وضو یعنی پانی کی مقدار ناپنے کے لیے پانی کا حجم ہوتا ہے، والیوم ہوتا ہے، وضو کم سے کم کتنے پانی میں وضو ممکن ہے، یہ پوری ایکٹیویٹی ہوگی. بچہ وضو کرے گا اور وہ دیکھے گا ہاں میں نے اتنے پانی میں وضو کر کے دکھا دیا، اتنے پانی میں وضو. اچھا اگر کم سے کم اتنے پانی میں وضو ہو سکتا ہے تو مسجد کے ٹینک میں ٹوٹل کتنا پانی آ سکتا ہے؟ اور اگر مسجد کا ٹینک پورا بھرا ہوا ہو تو کتنے لوگ کم سے کم پانی سے کتنے لوگ وضو کر سکتے ہیں؟ اور اگر ایک دن میں اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ پانی کتنے دن چل سکتا ہے؟ بتائیں اس میں ریاضی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہے شامل؟ میتھس ہے شامل یا نہیں ہے؟ نا شامل. اگر میں ایک سوال یہ کروں کہ جو جائے نماز ہے، اس جائے نماز کو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ شاید 2.5 فٹ یا 3 فٹ لمبی ہوتی ہے شاید، مطلب اس کی اگر اس میں 3 انچ بڑھا لیا جائے تو مسجد میں جو ابھی صفیں ہیں وہ کتنی کم ہو جائیں گی؟ اور اگر 3 انچ کم کر لیا جائے تو کتنی صفیں بڑھ جائیں گی؟ یہ بھی ریاضی کا سوال ہے. اس کے لیے اسے نکلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی فطرت کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک چلبلا پن موجود ہوتا ہے. وہ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں، وہ کوئی کام کریں. تو ہمارے نظام کے اندر یہ اس کا گنجائش ہونی چاہیے کہ ان کو کھیلنے کے، کام کرنے کے، ساری تعلیم سننے پر ڈپینڈ نہ کرے بلکہ کچھ کروانے کی طرف لے کے جائے. ان کو کچھ کام دے دیں گے، یہ کام کرو، اس کے نتیجے میں ان کو بہت وہ فائدہ ہوگا، سیکھیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح ان کے ساتھ جو بہت اہم بات ہے، اگر آپ ان کے ساتھ فرض کیجئے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایک بچہ میرے پاس آتا ہے کچھ بات کرنے کے لیے اور میں کسی بڑے سے مصروف گفتگو ہوں، اگر وہ بچہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو یہ تعلیم و تربیہ ملی ہے کہ 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو خاموشی سے صبر سے انتظار کیا جائے. لیکن اگر بالفرض ایسا نہیں ہوتا اور وہ مجھے بلانے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے ابھی بچہ ہے، ابھی آہستہ آہستہ سیکھ لے گا. مجھے کیا احتیاط کرنی ہے؟ مجھے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جس کہہ لیجیے تقرین کے ساتھ میں کسی بڑے سے بات کر رہا تھا، اسی تقرین کے ساتھ میں بچے سے بھی بات کروں. بچے سے بات کرتے ہوئے میری ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، بچے سے بات کرتے ہوئے میری کہہ لیجیے کہ الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں. یعنی میں آپ سے آپ کر کے بات کر رہا ہوں، اچھا آپ بتائیے آپ کیا فرما رہے تھے، آپ نے یہ کہا، میں اب آپ سے ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا بات، اب بات کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو کچھ بھی اس کے اندر جا رہا ہے وہ اس کو ویسا بنا رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو میری بہت خواہش ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ خوراک کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں اتنی کلیئرٹی ان کے پاس آ جائے کہ وہ تمام والدین کو یہ کنوے کریں کہ بچوں کے معمولات میں کیا چیزیں کھلائی جائیں اور کیا چیزوں سے روکا جائے. اس وقت 10 سال سے کم عمر کے
تقریباً 70% بچے ہمارے شہر کے حالت قبض میں ہیں، پتہ ہے؟ تو خدا کرے کہ ہم اس حوالے سے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کے اندر بچے کو کھیلنے کے مواقع میسر ہوں روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ وہ جسمانی طور پر ایکٹیو ہو. اس کی کینٹین کے اندر سے جتنی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھیے کہ مشینوں میں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم نکال باہر کریں، اور جتنی فطری ہیں، کھجور، ہماری کینٹین میں کھجور ملنی چاہیے، ہماری کینٹین میں چنے ملنے چاہیے، ہماری کینٹین میں مکئی ملنی چاہیے، اور جتنی خرافات ہیں نا اصل میں اصول یہ ہے کہ وہ نافع بدن نہیں، نافع ذہن نہیں، نافع نفس نہیں. تو وہ غذا جو نافع نفس اور نافع بدن اور نافع ذہن ہے اور نافع مزاج کے لیے منفعت بخش ہے. آپ کو میں بتاؤں، یہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں جنہیں ہم کولڈ ڈرنک کہتے ہیں، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچوں کے مزاج میں ایک ہائپر ایکٹیویٹی پیدا کرنے کا بہت بڑا موجب جو ہے وہ یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں. آپ کسی بچے کو، وہ بچہ جو روزانہ پیپسی، کولڈ ڈرنک یا جو بھی ایک مطلب ہوتے ہیں نا مختلف، وہ پینے کا عادی ہے، اب آپ اس کو آپ دیکھیے اس کے اندر ایک تھوڑا سا کہہ لیجیے نہ ماننے کا اور نہ سننے کا مادہ اور بڑھے گا. یہ اثرات ہیں ان کے، تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے معاشرے کی اس وقت ریسرچ یہ بتاتی ہے، بہت سے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 10 سال سے کم عمر کے 70% بچے جو ہیں وہ قبض کی حالت قبض میں. تو قبض کے حوالے سے ہمارا جو روایتی فہم ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ام الامراض کا قبض. جدید جو معاشرہ ہے اور جدید جو سائنس ہے وہ قبض کو مسئلہ نہیں سمجھتی، لیکن وہ دین جو پاکی اختیار کرنے اور پاکی لینے کے نتیجے میں مراتب کی بلندی پاکی اختیار کرنے سے مشروط ہوتی ہے، وہ اپنے وجود کے اندر گندگی کو کیسے گوارا کر لے گا؟ اس کے لیے تو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو قبض کسے کہتے ہیں؟ قبض کہتے ہیں آلودگی میرے وجود سے علیحدہ ہونے پر راضی نہ ہو، کثافتیں مجھے چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہو. یہ ہے قبض کی حالت. بچوں کی یہ کیفیت ہے اس وقت، اس لیے کہ انہوں نے وہ چیزیں کھائی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی جو ذہنی کارکردگی ہے، اس کے نتیجے میں جو ان کے مزاجی معاملات ہیں وہ خراب ہوئے. تو اگر کسی بچے کی خوراک پہ کام نہ کریں اور اس کے مزاج پر ویسے ہی کام کریں تو اس سے نہیں ہوگا یہ کام. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ان دونوں پہ کام کرنا ہوگا. اسی طرح ہمیں اپنی جو گفتگو ہے اس پہ میں نے بات کی، ہمارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں اس مواد پہ میں نے بات کی، اور میں نے اپنی میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ کم از کم سمجھیے کہ 10 سال کی عمر تک ان کو ان کی زبان میں تعلیم ملنی چاہیے. اگر یہ شرط نبھانا دشوار ہے تو اس کو 7-8 سال تک کر لیجیے. اس سے پہلے ان کو دنیا میں کوئی بھی قوم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں اجنبی زبان سے روشناس نہیں کرتی، اپنی زبان میں پہلے انہیں یکتا کرتی ہے. ہمارے بچے کو ہم انگریزی میں چیزیں دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں علم کا انگریزی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علم کسی زبان کی میراث نہیں ہے. علم تو کسی بھی زبان تو ایک تھالی ہے، جس میں آپ علم و حکمت کے موتی رکھ لیں. زبان تو کسی بھی فہم اور حکمت کو سنوار لیتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انگریزی آپ کے بچے کو سیکھنی ضرور چاہیے، لیکن 10 سال کے بعد آپ کے بچے کو انگریزی سیکھنا شروع کرنی چاہیے آئیڈیلی میرے نزدیک. اس پہ آپ کام کیجیے. اسی طرح میں نے کہا کہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کروائیے بچوں سے، زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کروائیے. ان کو جو ہے وہ موقع دیجیے کہ وہ سوال کریں،
اور میں ایک بات آخری اور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر سوال جواب کی صورت انشاءاللہ. لیکن موٹی موٹی بات جو میں نے ابھی تک کی ہے، بہت بنیادی اصول میں نے یہ بیان کیا. پہلی بات میں نے یہ بیان عرض کی کہ بچے جو ہیں وہ دین فطرت میں پیدا ہوتے ہیں. بچوں کو ایسا سمجھنا کہ وہ فطرتاً معصوم ہیں، یہ میری ایمانی ذمہ داری ہے. وہ دین فطرت میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر خیر کے لیے ایک کہہ لیجئے ایک اس کے لیے ایک اپیل ہوتی ہے ان کے اندر، ان کو ایک رغبت ہوتی ہے ان کے اندر. وہ فطرت کے اصول پر جب ان کی نشوونما ہوتی ہے تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کو ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے، مربی سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان سے تعلق بنائیں، آپ ان کے مربی بنیں، بہت زبردست بات ہے. ان کی نشوونما فطرت کے اصولوں پر ہو اور وہ کسی مربی سے جڑ جائیں، بہترین، بس ہو گئی اس کی تعلیم. میرے نزدیک تعلق مربی ہی کو تعلیم کہتے ہیں، جائے مربی ہی کو مکتب کہتے ہیں. میرے نزدیک جس جگہ پہ مربی بیٹھا ہوا ہے نا وہی اسکول ہے، چاہے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ میدان میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہی جگہ اسکول ہے میرے نزدیک. اور مربی سے تعلق جو ہے وہی تعلیم ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جو کچھ بھی ہمارے اندر داخل ہوتا ہے وہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہم حج کے موقع پر طواف کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے کعبے کو دیکھتے رہنا. یہ مطلب سنا ہوگا نا یہ بات آپ نے، اس لیے کہ وہ جو منظر ہے وہ میرے نفس پر اپنا اثر پیدا کرے گا. کعبے کی جو مستقل میں کعبے کو دیکھتا رہوں اس کی تاثیر میرے نفس پہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح دیکھنے کے معاملے میں کہا گیا کہ اپنے سے کم پیسے والوں کو دیکھو، اپنے سے مال کے معاملے میں اپنے سے کم کو دیکھو تاکہ میں اپنی نفسیاتی کنڈیشن ٹھیک رکھوں. لیکن جب میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہوں تو میری نفسیات گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ہم اچھی چیزیں دکھائیں. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ جو کچھ ہمارے جسم میں ہمارے وجود میں جا رہا ہے، چاہے وہ جسمانی وجود میں جا رہا ہو، چاہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیا لے رہا ہے. میں اس حد تک میں جو میرے جو حلقے میں لوگ ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں. ٹھنڈا پانی آپ صرف زبان کی تسکین کے لیے اور حلق کی تسکین کے لیے پیتے ہیں، آپ کے جسم کے لیے وہ نافع نہیں ہے. آپ کے جسم کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھنڈا پانی، مٹکے کا ٹھنڈا پانی تو ٹھیک ہے لیکن فریج اور برف کا ٹھنڈا پانی ٹھیک نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، اس کا ہمارے مزاج پہ اثر پڑتا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نفسیات اپنی زندگی میں ایک بڑا عرصہ پہلے مغرب کی نفسیات پڑھی، اس کے بعد میں دوسرے سلسلے سے سمجھیے کہ مجھے ایک دوسرا پہلو اس کا کھلا اور میں اس میں جب آیا تو مجھے پوری بات واضح ہوئی. یہ بات واضح ہو رہی. اچھا، تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اپنے بچوں سے تکریم کا معاملہ کیجیے، ان سے اچھے انداز سے بات کیجیے. اپنے جو معمولات ہیں تعلیمی ادارے کے اس میں کھیلنے کا موقع دیجیے. کمرے جس کلاس روم میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس میں روشنی اور ہوا ہونی چاہیے، روشنی اور ہوا کا گزر ہونا چاہیے. اگر اندھیرے کسی کیفیت ہے، اگر بلب لگایا ہے تو بلب میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمرے میں ایک دیوار پہ لگا ہوا ہے. کلاس روم میں جب بھی آپ بلب لگائیں تو اس میں اس بات کو یقینی بنائیے کہ وہ دونوں طرف لگے. یعنی اگر ایک اس طرف لگا ہے تو ایک اس طرف لگے، اگر ایک سامنے لگا ہے تو ایک پیچھے لگے. یعنی بیلنس آف لائٹ، نہ صرف یہ کہ روشنی کافی ہو بلکہ روشنی متوازن ہو. ٹھیک، اسی طرح اس میں ہوا کا گزر ہو. یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو بچوں کو ملنی چاہیے. تو باقی آخری بات بس میں عرض کر دیتا ہوں، کسی بچے کی، میرے نزدیک کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے، کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی صاحب علم سے تعلق میں آ جائے. یہ کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت ہے. یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی باقی سارے کام ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک کسی بچے کو چھوڑیے، میری بھی اور آپ کی بھی، ہم سب کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی ایسے
صاحب کے سے تعلق میں آ جائیں جو ہمارا تزکیہ کر سکے۔ بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی صاحب علم سے تعلق میں آ جائے، ایک ایسا انسان جو اس کی تکریم کر سکے، ایک ایسا انسان جو اس پہ یقین کر سکے، اور ایک ایسا انسان جو اس کے ساتھ ایک بامانی مکالمے کا آغاز کر سکے۔ اگر آپ کسی بچے کے دیکھیں، اگر کسی بچے کے ذہن میں سوال ہے ہی نہیں اور آپ اس کو کچھ بتائے جا رہے ہیں تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، بلکہ اس علم کی ناقدری کا موجب بنے گا جو آپ اس کو ٹھوسے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمیں سوال پیدا کرنا ہے اس کے ذہن میں، اس سے کہنا ہے تمہارے ذہن میں سوال ہے وہ بتاؤ۔ آپ کسی بھی سبق کو پڑھاتے ہیں سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس موضوع پر کچھ کام کریں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ ہم کچھ سیکھیں، تو یہ بتاؤ کوئی سوال ہے اس موضوع پر تمہارے پاس؟ یہ بتاؤ اس موضوع پر کوئی سوچ، تم نے پہلے سے کچھ سوچ رکھا ہے، تم پہلے سے کچھ جانتے ہو، تمہارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، تمہارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، یہ چیز باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کی بہت اچھی تکریم کی، ان کو چھوٹا نہیں سمجھا، ہم طلبہ کو حقیر نہیں سمجھا، وہ بچہ جو بات نہیں مان رہا اس کو بھی حقیر نہیں سمجھا، جو بچہ بات نہیں مان رہا وہ آپ کے تزکیے کا سامان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچنا یہ ہے کہ میں اس کے تزکیے کا باعث بن رہا ہوں یا نہیں، وہ تو میرے تزکیے کا باعث بن رہا ہے، یعنی اس کا تو مجھ پہ یہ احسان ہے جو میری بات نہیں مانتا، مجھے ضبط نفس سکھا دیتا ہے، جو بات نہیں مانتا وہ مجھے مطلب صبر کے نئے امکانات میری زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ مطلب وہ بچہ جو آپ کی زندگی میں صبر کا نیا امکان پیدا کر رہا ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ مطلب اگر وہ نہیں آتا تو صبر کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو اس بچے کو، کسی بھی بچے کو آپ حقیر اور کمتر نہیں سمجھیں، اور اس کے اندر سوال پیدا کر دیں، آپ سوال اٹھا دیں، اس سے کہیں بتاؤ اس میں کیا سوال ہے، اب دیکھیں کیا سوال کرے، اور سوال کرتے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، سوال کریں۔ اگر یہ دو کام ہو گئے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کچھ سکھا دیں گے، اسے سب کچھ سیکھ لے گا، بڑے سے بڑا۔ آپ کہیں گے چھوٹا سا 8 سال کا بچہ اتنے بڑے بڑے فلسفے سیکھ رہا ہے، وہ بڑے بڑے فلسفے سیکھ لے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کسی بھی علم دوست انسان کی زندگی میں علم الکلام کی ابتدا کسی بچے کے سوالات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی بچہ خدا سے متعلق جو سوال کر سکتا ہے، دیکھیں بچہ، آپ نے کبھی کسی بچے نے آپ سے پوچھا خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کسی بچے نے آپ سے پوچھا خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، خدا کہاں ہے، کتنا بڑا ہے؟ یہ سوال بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے، بچے پوچھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی، کتنا بڑا ہے، کیا اس مسجد سے بھی بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا پوری دنیا سے بھی بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اس طرح سوال کرتے ہیں بچے، اس طرح کے بہت سے سوال کرتے ہیں بچے۔ تو یہ سوال جو ہیں یہ بہت اہم ہے، ہم ان سوال سے ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، اور اگر کسی سوال کا جواب نہیں سوجھ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ کہیں ہاں اس کا جواب جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اچھا سوال ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں، چلو سوچیں گے، بتائیں گے، دیکھیں گے، تلاش کریں گے، آپ بھی سوچیے، دیکھیں گے، کتابوں میں دیکھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، آپ ان کو یہ بتا دیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے اپنے، دیکھیں میں نے جو شروع میں بات کی کہ ایک انسان اپنے آپ کو حقیر جانے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے رویے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے میں مجبور ہو جائے، یہ بری بات ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، بات واضح ہے نا؟ میری تعلیم کے نتیجے میں اس فہم کے مالک بن جائیں جس کے نتیجے میں یہ انکساری اور عاجزی اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والے ہوں، بہت بڑھیا بات ہے۔ میرے رویے کے نتیجے میں یہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والے ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ وہ انسان جو حالت گناہ میں ہے،
اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس کے لیے پلٹنا دشوار ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ دیکھیں، توبہ کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، توبہ سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے، آپ کے لیے توبہ دشوار ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے میری توبہ سے کیا فائدہ، مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو پھر یہی کروں گا، میں تو ہوں ہی خراب۔ تو بچے کا جو تصور انسان ہے نا، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اسے بلا وجہ شرمندہ نہیں کریں، ہم اس کی توہین نہیں کریں، ہم اس کی تکریم کریں، اور ہم اس سے تعلق بنائیں۔ یعنی تربیہ کی شرط ہے تعلق کے بغیر جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہ معلومات تو انڈین دیتی ہے، تربیہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں، ہم میں آپ میں سے کسی کی بھی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہوگی نا، فرض کی دیکھیں، ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بالکل ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہو اور دین کی طرف رکھا ہو، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں نا، جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ بڑی ادھر ادھر گزارا اور بعد میں انہیں توفیق ملی، ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ تو جب انہیں توفیق ملی تو آپ دیکھیے گا کسی انسان سے تعلق میں آئے، کسی انسان کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا وہ ذریعہ بن گیا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، یعنی پسندیدہ علم دینا ہی کافی نہیں ہے، پسندیدہ بن کر پسندیدہ علم دینا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں نا، اگر میرے اطمینان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں پسندیدہ بات انہیں بتا رہا ہوں، میں ان کو وہ علم دے رہا ہوں جو رب کریم کو پسند آتا ہے، میں ان کو وہ علم دے رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ علم ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ پسندیدہ انسان بنے رہ کر، پسندیدہ شخصیت بنے رہ کر، بچوں کی پسندیدہ شخصیت بنے رہ کر میں ان کو پسندیدہ بات دوں، تب جا کر یہ کام ہوگا۔ اصل میں مسئلہ یہ، میں آپ کو بتاؤں، تعلیم و تربیہ فہم نافع کے زور پہ نہیں ہوتی، مزاج موضوع کے زور پہ ہوتی۔ اچھا فہم اور خوبصورت مزاج، یہ دونوں جمع ہوں گے میرے اندر تو میں تربیہ کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ تو مزاج میں میرے ہوتی ہے سختی، بڑی سختی ہوتی ہے مزاج میں، بڑا ایک روب ہوتا ہے مزاج میں۔ تو کبھی کبھی میرے مزاج کی وجہ سے، یعنی آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے جو علم کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنانے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے، لیکن میرے مزاج کی سختی سے وہ اس علم سے دور ہو جاتا ہے، اس بچے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ واضح ہو رہی ہے بات؟ جب اس کے سامنے یہ خوبصورت بات بتائی جاتی ہے تو اس کو پسند آتی ہے، لیکن جب وہ میرے مزاج کو دیکھتا ہے تو مجھ سے گھبرانے لگتا ہے۔